پر کہہ رہا ہوں کہ تقریباً میں نے 150 کے قریب فتاوی جات طلاق کے موضوع پر میں نے دیے. یہ میرے سامنے اسٹامپ پڑے ہیں، یہ 150 کے قریب یہ اسٹام ہیں تقریباً. کمی پیش اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ سارے طلاق کے اسٹام ہیں، جو میرے پاس آتے ہیں میں ان سے اسٹام یہ بیان الفی لکھواتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بھائیوں کو کاشف اسلامک میڈیا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے طلاق کا متعلق. طلاق دینے کا جو صحیح اور مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو، اللہ نہ کرے 100 بار توبہ کرتے ہیں، اللہ ایسی نوبت کسی گھر میں نہ لائے. اگر طلاق دینے کا پروگرام کسی مسلمان بھائی کا ہے وہ یہ ہے، وہ اس طرح دے کہ اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے مینسز سے فارغ ہو اور اس وقت وہ بغیر ازدواجی تعلقات قائم کیے اس کو طلاق دے. ایک طلاق دے دے. اگر اس سے زیادہ دے گا تو ہوگی ایک طلاق. یہ ہے صحیح اور مسنون طریقہ عورت. اگر ہے آپ اس کو حیض کے اندر دیں، ایام میں دیں، یا اس کو آپ حمل کے دوران دیں، طلاق ہو جائے گی آپ کی ہر صورت میں. تو یہ مسنون طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 228 ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. طلاق والیاں اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں. 90 دن بنتے ہیں یہ. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. اور ان کے جو خامن ہیں وہ اس مدت کے اندر، 90 دن کے اندر اپنے بیویوں کو لوٹا لینے کے مکمل حق رکھتے ہیں. یعنی طلاق دے، طلاق دینے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہ سہولت دی ہے، آپ اس 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتوں کے بعد، 1 ماہ کے بعد، 2 ماہ، آپ 90 دن کے اندر اندر رجوع کر لیں تو آپ کا جو سابقہ نکاح ہے وہی آپ کا چل جائے گا. اس کے ساتھ آپ زندگی بسر کر سکتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی خامن بیوی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، اگر 90 دن گزر جاتے ہیں پھر نکاح ٹوٹ جائے گا. آپ کو نکاح جدید کر کے دوبارہ اپنی ازدواجی زندگی قائم کرنی پڑے گی. یہ ہے قرآن کی آیت سورہ بقرہ نمبر 228 کے اندر طلاق کا طریقہ. لیکن آپ کو پتہ ہے، کیا پتہ ہے آپ کو کہ آپ کے ملکوں میں طلاق کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کی عدالتوں میں طلاق کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کے مفتیان کرام طلاق کس طرح دے رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے 90 دن آپ کو مہلت ہے، اور آپ کے مفتیان کرام، آپ کی عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ 90 دن کے اندر اندر میاں بیوی کو فارغ کر دیتے ہیں. تو یہ قول، یہ جو طریقہ ہے عین قرآن کے خلاف ہے. اور یہ طریقہ ہے کہاں؟ سنن نسائی شریف کے اندر ایک قول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے 2 قول ہیں، ایک نسائی کے اندر اور ایک مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. اور جو نسائی کے اندر آپ کا قول ہے وہ کیا قول ہے؟ طلاق کو سنہ کے باب کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ طلاق کو سنت تطلیقۃ، کہ سنت طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو، بغیر جماع کی 1 ماہ میں طلاق دے دے. پھر جب اس کو حیض ہے وہ پاک ہو، پھر دوسری طلاق جو ہے دے دے بغیر جماع کی. پھر تیسرا ماہ آئے گا، عورت حیض سے فارغ ہو، مینسز سے پاک ہو، پھر اس کے ساتھ جماع نہیں کرنا، اس کو آپ تیسری طلاق دے کے 90 دن کے اندر چھٹی کر کے اس کو جو ہے فارغ کر دیں اس کو. یہ طریقہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کے خلاف طریقہ ہے یہ. اور اسی پر آپ کے ملک پاکستان کے فتوے چل رہے ہیں، آپ کی عدالتیں اس کے اوپر چل رہی ہیں، آپ کے مفتیان کرام اسی کے اوپر فتویٰ دے رہے ہیں. اور یہ قول قرآن کے خلاف ہے. اور جب کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح درجے کا جو قول ہے، جو قرآن کے بھی مطابق و موافق ہے، وہ ابن ابی شیبہ کے اندر ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ جو پچھلا قول ہے کیوں ضعیف ہے؟ اس کے اندر مشہور مدلس راوی ہے عامش، مدلس راوی، اس کی تدلیس کی وجہ سے یہ قول ضعیف ہے. اور یہ جو قول ہے یہ ابو اسحاق حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ من اراد الطلاق الذي هو الطلاق فيطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض 3 هي زن. مصنف ابن ابی شیبہ کے نا صحیح درجے کا قول ہے. یہ ابو اسحاق سے ان کے پوتے اسرائیل بیان کرتے ہیں. یہ سکر راوی امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صحیح ترین قول ہے کہ بندہ جب ارادہ طلاق کا ہو اپنی بیوی کو طلاق دے. طلاق دینے کے بعد پھر فرمایا کہ ثم یدعها حتی تحید 3 حیہ زن، پھر 3 حیض یا 90 دن تک عورت کو چھوڑ دے. چاہے تو 90 دن کے اندر رجوع کر لے، نہیں کرنا چاہتا تو اس کو چھوڑ دے، نکاح ٹوٹ جائے گا.
یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو قول ہے یہ قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہے، اور یہ صحیح طریقہ ہے، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیے ہے۔ میں نے اللہ کی فضل و کرم سے تعدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ تقریباً میں نے 150 کے قریب فتاوی جات طلاق کے موضوع پر میں نے دیے ہیں۔ یہ میرے سامنے اسٹامپ پڑے ہیں، یہ 150 کے قریب یہ اسٹام ہیں، تقریباً کمی پیش اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ سارے طلاق کے اسٹام ہیں، جو میرے پاس آتے ہیں میں ان سے اسٹام یہ بیان حلفی لکھواتا ہوں۔ تقریباً ان میں سے جو لوگ کہتے ہیں، جب ان کو یہ میں طریقہ بتاتا ہوں تو وہ ششدار و پریشان ہو جاتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ طریقہ کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ ہماری داڑیاں سفید چٹی ہو گئیں، ہم نے تو یہ طریقہ سنا ہے، ایک ماہ میں ایک طلاق، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری، 90 دن میں فارغ کر کے خاوند اپنے گھر، بیوی اپنے گھر، ختم کر دو یہ سارا نظام۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن مہلت ہوتی ہے، تو یہ آپ سمجھے اس مسئلے کو۔ جو ہر ماہ میں طلاق دیتے ہیں وہ بات ضعیف ہے، کمزور ہے، نہ صحیح کے اندر ہے وہ، اور جو صحیح بات ہے، نہ صحیح والی بات قرآن کے خلاف ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن مسعود کا جو قول ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، نبی کے فرمان کے مطابق ہے یہ۔ اب دوسرے حدیث ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم شریف کے اندر، آپ مسلم شریف کھولیں، کتاب الطلاق کے اندر جو پہلی حدیث ہے وہ کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، طلاق الثلاث واحدۃ، نبی پاک کے دور میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے ابتدائی خلافت کے 2 سال تک 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ قرآن کے خلاف لوگوں کو فتاوی جات دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی 3 طلاق کے 3 پر اجماع ہے، بڑے دھڑلے سے مفتیان کہتے ہیں۔ پھر میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آپ کا اجماع نبی کی بات کے خلاف ہے، آپ کا اجماع قرآن کے موقف کے خلاف ہے، آپ کا اجماع اس چیز کے خلاف ہے کہ اللہ کے نبی غلط طرح کے مسائل حل کرتے رہے، قرآن میں جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، آپ کا اجماع ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر میں دوسرا پارٹ ویڈیو کا بنوں گا کہ یہ بات غلط ہے، 3 کے 3 پر کوئی اجماع نہیں، یہ باطل دعویٰ ہے۔ یہ دوسری دلیل مسلم سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب اس حدیث کے نیچے کیا ہے؟ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فی انات فلو امزیناہ علیہم فامزاہ علیہم۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جس معاملے میں سہولت تھی انہوں نے جلد بازی کی تو ہم نے ان پر 3 ہی نافذ کر دی۔ تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ تھا، اللہ کے نبی صدیق کے کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہیں، حضرت عمر نے 2 سال تک بھی یہی بات موقف اپنائے رکھا، پھر لوگوں کی جلد بازی دیکھی کہ آج کے بعد جس نے 1 دی 2 دی وہ 3 ہو جائے گی، بیوی ختم۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، حضرت عمر نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات پر بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ جو کام نبی نے نہیں کیا، صدیق نے نہیں کیا، میں نے کیوں کیا؟ وہ ان کا رجوع اغاثۃ الحفان ابن قیم، امام ابن قیم کی کتاب ہے، اغاثۃ الحفان، صفحہ 361 ہے، جلد 1 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ندمت علی شیء ندامت علی ثلاثۃ، مجھے جتنی ندامت ان 3 چیزوں پر ہوئی اور اس میں ان میں سے کسی اور چیز پر اتنی مجھے شرمندگی اور ندامت نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میں نے طلاق کو حرام قرار دیا کہ آج کے بعد جس نے 1 دی 2 دی بیوی حرام ہو جائے گی، ختم۔ مجھے اس بات پر بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ حضرت عمر تو معافی مانگ گئے اللہ سے، وہ تو محفوظ ہیں، وہ جنتی ہیں، انہوں نے جس چیز سے رجوع کر لیا، میرے اکثر بھائیوں نے مفتیان نے انہی کو پکڑا ہوا ہے۔ علیکم بسنتی، ہم سنت صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن جو نبی کا طریقہ ہے، صدیق کا طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ، آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اور صحابی رجوع بھی کر گئے۔ تو بہرحال لمبی بحث نہ ہو جائے، یہ تیسری دلیل ملاحظہ فرمائے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو امرات و ثلاثن فی مجلس واحد فحازن علیہ حزن شدید، اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، پھر شدید غم، ان کو غم لاحق ہوا۔ اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رکانہ کیسے طلاق دی؟ طلقتہا ثلاثن، 3 دی؟ طلقتہا ثلاثن، جی میں نے 3 دی۔ افی مجلس واحد، نعم، جی ہاں میں نے ایک مجلس میں 3 دی ہیں۔ فتلک واحدۃ، آپ نے فرمایا 3 نہیں بلکہ 1 طلاق ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تیسری دلیل میں نے پیش کر دی ہے۔ سنن نسائی کے اندر محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دی۔ اللہ کے نبی شدید غصے سے کھڑے ہوئے، ایلعب بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو، وانا بین ظہورک، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی شدید غصے میں ہوئے۔ اب یہ بندہ کہنا کہ اللہ کے نبی اس لیے غصے ہوئے کہ 3 کیوں دیں؟ حضرت رکانہ پر تو غصے نہیں ہوئے آپ
حضرت رکانہ کو پوچھا ہاں بھائی کتنی دی ہیں؟ 3 دی ہیں۔ ایک مجلس میں دی؟ ہاں جی ایک مجلس میں۔ جا ایک ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی شدید غصے ہوئے، یہ کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ اللہ کو بڑا مبغوض ترین اور ناپسندیدہ کام ہے یہ جو بندہ طلاق دیتا ہے، اس لیے اب غصہ آپ نے فرمایا۔ اور اسی طرح آخر میں چند علماء کرام کے فتاوی جات بھی، ان کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سر فہرست علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ جلد 2 صفحہ 230 کے اندر بھی یہی حدیث مسلم شریف والی انہوں نے پیش کی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اور 4 امام اور ہیں، ان کے نام سنے، علامہ کاستانی جامع رموز کے اندر، علامہ تحتاوی حاشیہ در مختیار کے صفحہ جو ہے 128 جلد 2، اور تیسرے عالم علامہ شیخی زادہ المعروف بدہ ما افندی حنفی مجمع الانہر فی شرح منتقى الابہر کے اندر وہ فرماتے ہیں، اور علامہ حسکفی حنفی صاحب در مختیار، یہ 4 جو حنفی علماء ہیں، ان 4 علماء نے یہی عبارت پیش کی ہے، کون سی؟ کہ وَعْلَمْ أَنَّ فِي صَدْرِ الْأَوَّلِ إِذَا أَرْسَلَ 3 جُمْلَةً، کہ جو بندہ اکٹھی 3 طلاق دے دیتا تھا، لا يحكم على الا بوقوع واحدۃ الى زمن عمر ثم حكم بوقوع 3 سیاسیۃ وتعزیرا لکثرۃ من الناس۔ فرماتے کہ زمانہ رسالت سے لے کر حضرت عمر فاروق کے شروع خلافت کے 2 سال تک جب کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دیتا تھا وہ ایک طلاق ہوتی تھی۔ پھر لوگوں کی کثرت طلاق کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحذیری سیاسی قانون نافذ کیا کہ آج کے بعد جس نے 3 طلاقیں دی وہ 3 نافذ ہو جائیں گی۔ یہ 4 جو آخری حنفی علماء ہیں، یہ بڑے بڑے علماء، علامہ کہستانی، علامہ تحتاوی، علامہ شیخی، علامہ حسکفی، یہ فقہائے احناف ہیں۔ انہوں نے بھی یہ عبارت پیش کی کہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں وہ ایک طلاق ہوتی ہیں۔ اسی طرح علامہ شوکانی نیت الاوطار کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ طلاق کے پیچھے نہیں ہوتی، ایک طلاق کے بعد رجوع ہوگا تو پھر دوسری طلاق ہوگی، یہ نیل الاوطار میں فرماتے ہیں۔ علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی عمدۃ الرعایہ جلد 4 صفحہ 71 میں فرماتے ہیں کہ شوہر اگر 3 طلاقیں دے دے تب بھی ایک ہوگی۔ یہ قول صحابہ سے منقول ہے، داؤد ظاہری، امام مالک، امام احمد کے بعد اصحاب کا بھی یہی قول ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں وہ ایک طلاق ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، بات لمبی ہو رہی تو یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آپ اس کو بار بار سنیں۔ جو غلط طریقے رائج ہے ہماری عدالتوں میں یا ہمارے مفتیان کرام کے ہاں، وہ سنن صحیح کا قول ہے، میں نے اس کی بھی سندی حیثیت بھی رکھ دی، صحیح قول بھی رکھ دیا، دلائل بھی رکھ دیے۔ اگلا پارٹ طلاق کے حوالے سے زندگی باقی تو بناؤں گا کہ جو کہتے ہیں کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، اس پر اجماع ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس کے اوپر میں بہت سے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، اس ویڈیو کا آپ نے انتظار کرنا ہے اور دعاؤں میں خصوصی یاد رکھنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔